رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، جو سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ اور پاکیزہ پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا سلیقہ ہم سب کے لیے قابل حجت، قابل احترام اور سب سے بڑھ کے ذریعہ نجات ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی احترام کے لائق سامعین و حضرات اور قابل احترام خواتین اسلام، رمضان المبارک کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے ہمارے فاضل بھائی جناب عامر الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ بڑی جامعہ، بڑی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سن سنا کے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ مرکز، یہ مدرسہ جو ان کی کاوشوں، محنتوں اور خلوص نیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، بڑی تھوڑی مدت کے اندر اس کا انتظام، بہترین انصرام، تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، اتنی بڑی عمارت کا کھڑا کرنا، اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو معاونین ہیں، جو ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے اللہ کے دین کی یابیاری کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت اپنا مال، اپنی دولتیں نچھاور کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مال، جان، اولاد، عزت و آبرو میں اضافہ فرما دے۔ آج کی اس محفل کے اندر، مجلس کے اندر میں چند ایسے خوش نصیبوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو رب کی جنت کے اندر
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہمسائیگی، آپ کا پڑوس، آپ کی رفاقت اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کرے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم بھی ایسے اعمال کر کے رب کی جنت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا پڑوسی بن سکتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی کسی بڑے کا پڑوسی بن جائے، ہمسایہ بن جائے، نواز شریف کا، شہباز شریف کا کوئی ہمسایہ بن جائے، کوئی پاکستان کے صدر کا پڑوسی بن جائے، کوئی کسی ایم این اے، ایم پی اے کا وہ ہمسایہ بن جائے، تو وہ پھولے سے نہیں سماتا، اس کے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے، اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے بڑے فخر سے کہ جناب تمہیں پتہ نہیں کہ میرا ہمسایہ کون ہے، میں کس کا ہمسایہ ہوں۔ تو آؤ آج ہم تذکرہ ان لوگوں کا کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی عظمت اور شان کا کیا کہنا کہ جن کو رب کی جنت کے اندر پڑوس گوانڈ ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو قرآن مجید سب سے پہلے فرقان حمید ایسے لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جن کو رب کی جنت کے اندر اللہ کے نبیوں کا، نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کا قرآن سماعت فرماتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں، سورہ نساء اور آیت نمبر 69، اللہ رب العزت کس طرح تذکرے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کا قرآن سماعت فرمائے۔ یہ ٹیکے لگا کے بیٹھنا، گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا اور سستی کا مظاہرہ کرنا، گفتگو کا ایک دوسرے سے تبادلہ کرنا، یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے پوری دل جمی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سماعت فرمائے۔ آج رب رسول کی باتیں توجہ سے آپ سنیں گے، کل قیامت کے دن جب کہ نہ ماں نہ باپ نہ رشتہ دار کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری باتیں توجہ سے سن لیں گے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، ایسے خوش نصیبوں کے تذکرے فرمائے۔ رب تعالیٰ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے تابعداری کی اللہ کی، جس نے اطاعت کی رسول اللہ کی، اس کو کل قیامت کے دن کن کا ساتھ ملے گا؟ اللہ کے نبیوں کا ساتھ ملے گا، ان کو صدیقوں کا ساتھ ملے گا، ان کو شہداء کا ساتھ ملے گا، ان کو نیکوکار اولیاء الرحمن کا ساتھ ملے گا۔ اور یہ بڑا اچھا ساتھ ہے۔
आओ ना मेरे भाइयों, ये तो रब का कुरान है। अब मैं अल्लाह के नबी सलाम की हदीस पढ़ देना चाहता हूँ। कायनात के सरदार नबी की जुबान नबुव्वत से निकले हुए अल्फाज आपकी जोलियों की जीनत कर देना चाहता हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना। आका कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मेरी सुन्नत से प्यार नहीं किया, उसने मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार किया। और जिसने मुझसे प्यार किया होगा वो रब की जन्नत के अंदर मेरा साथी बन जाएगा। तो ये कौन खुश नसीब है? पहले नंबर पे कौन खुश नसीब है कि जिसको रब की जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी का हमसाया होने का शर्फ मिलेगा, अल्लाह के नबी का आपकी रिफाकत, आपका पड़ोस मिलेगा। वो है मुत्तबे सुन्नत, अल्लाह के नबी के तरीकों की पैरवी करने वाला, अल्लाह के नबी सलाम के तरीके पे चलने वाला। और क्या सुन्नतें हैं? कहीं अल्लाह के प्यारे पैगंबर सलातु व सलाम ने फरमाया, मन वसाला सफ़न वसालाहुल्लाह। ओ मेरे उम्मतियों, जिसने नमाज के अंदर सफ़ों को बराबर किया, नमाज के अंदर कदम से कदम मिलाए, नमाज के अंदर कंधे से कंधा मिलाया, नमाज के अंदर जिसने सफ़ों के शगाफ को पुर किया, कोई इसराफ न रहने दिया, कोई खाली जगह ना रहने दी, 6-6 इंच के फासले पे खड़ा नहीं होता, 1-1 फुट के फासले पे खड़ा नहीं होता। अल्लाह के नबी का तरीका, आपकी सुन्नत ये है, आपका फरमाने गिरामी है, मन वसलहुल्लाह मन वसला सफ़म। और जिस मेरे उम्मती ने सफ के अंदर सफ को मिलाया सफ के साथ, उसके अंदर कोई जो है वो जगह खाली बाकी ना रहने दी, तो कायनात के सरदार नबी फरमाते हैं, वसलहुल्लाह, अल्लाह उसको मिला देगा। ये अल्लाह के नबी सलाम की सुन्नत है। जब हम इबादत के लिए खड़े हों तो मिल के खड़े हो, कदम से कदम मिला के खड़े हो। और ये अल्लाह के नबी सलाम का तरीका है। इसीलिए कहीं सैयदा सरदार नबी, सारी कायनात के इमाम नबी, सरदार नबी ने फरमाया, और दुनिया जहान के लोगों, सफ़ों को सीधा कर लो, सफ़ों को दुरुस्त कर लो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले हुए लफ्ज़। और एक हदीस के लफ्ज़ है, आपने आगे फरमाया, मन काता असफ़न काता आहुल्ला, कि जिसने सफ को काट दिया, सफ के अंदर खला पैदा कर दिया, एक दूसरे के साथ मिलके ना खड़ा हुआ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसको काट देता है। मेरे भाई ये ना सोचे कि जनाब ये बयान करने वाला कौन है, ये सोचे कि बयान क्या हो रहा है, किसकी बात बयान हो रही है। और ना उस नबी की सुन्नत की बात हो रही है, उस नबी का तरीका बतलाया जा रहा है कि जो बोले तो रब कुरान बना दे, जो अपनी उंगली मुबारक उठाए तो रब चांद को खिलौना बना दे। उस नबी की बात है, उस आका का फरमान है कि जो मेरे भाइयों कड़वे कुएं के अंदर अपना लुआब मुबारक डाल दे तो रब नबी के थूक की बरकत से कड़वे कुएं को मीठा बना दे। उस नबी की उस नबी का फरमान है कि जो कायनात सारी कायनात के सरदार नबी हैं कि जो मेरे भाइयों अगर नमाज की हालत में अपने निगाहों को उठाए तो रब उठी हुई निगाहों की लाज रख के किबला तब्दील कर देता है। कि जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے آمینہ کے لال، اے ماہ تمام، اے در یتیم، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آسمانوں کا رب بھی آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ تو اس نبی کے متبع سنت بن جائے، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے والے بن جائیں، چھوڑیں مولویوں کے طریقے، چھوڑیں بزرگوں کے طریقے، چھوڑے میرے بھائیوں دنیا داروں کے طریقے۔ ہم اپنے بزرگوں کو بزرگوں کی طرف دعوت نہیں دیتے، ہم کسی بستی ہستی کی دعوت نہیں دیتے، ہماری دعوت تو بڑی سادہ دعوت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ لوگوں آؤ اللہ کی کتاب کی بات مان لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بات مان لو۔ النبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث، آپ کی جولیوں کی زینت کرنا چاہتا ہوں۔ النبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قال من ابا یا رسول اللہ قال من اتا دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نبی کی زبان سے نکلنے والی حدیثیں روایت کرنے کا شرف حاصل کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگوں میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا للاستثناء، اللہ استثناء کے لیے آ گیا، فرمایا الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا جنت میں جانے سے انکار کون بد نصیب کر سکتا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو رب کی جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اتانی داخل الجنہ، جس نے تو میری تابعداری کی، میری سنتوں کو اپنایا، میری احادیث پہ عمل کیا، وہ رب کی جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ گویا جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ تو اس لیے میری دعوت یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائیو دبرجی کے رہنے والوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے، نبی کا گوانڈ مل جائے، نبی کی ہمسائیگی مل جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، متبع سنت بن جانا ہے۔ جس نے نبی کی سنت کو اپنایا اس نے گویا محمد رسول اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا وہ رب کی جنت میں نبی کا ہمسایہ بن جائے گا۔ پہلا خوش نصیب یہ ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آئیے نا، اگر ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو ہمیں کیا اس کا اجر ملے گا، ہمیں کیا اس کا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کی زبان میں، اپنی زبان میں اشعار کی صورت میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ متبع سنت کو نبی کی ہمسائیگی ملے گی، متبع سنت کو نبی کا ہمسایہ ہونے کا شرم ملے گا۔ آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا، آقا جیاں جنہ اپنائیاں سنتا، او جنتا چے آقا دیجے نال ہوئے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا، او جنتا چے آقا جی دے نال ہوئے گا، او ساتھ جنوں آقا جی دا نصیب ہو گیا، بڑا اوندا رتبہ کمال ہوئے گا۔
او سنت رسول نال پیار کر لے، او سنت رسول نال پیار کر لے، او پیار نال سینہ ٹھنڈا تھار کر لے، او پھر کوثر دا جام پینو ملے پین نو، تے پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا۔ او جنہ آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا، او جنتا چے آقا جی دے نال ہوئے گا۔ او پہ ساتھ او ساتھ جنوں آقا جی دا نصیب ہو گیا، بڑا رتبہ او دا کمال ہوئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو پہلا خوش نصیب کون ہے کہ جس کو رب کی جنت کے اندر اللہ کے نبی کا پڑوس گوانڈ ملے گا، وہ ہے کہ جو نبی کے اپنی زندگی کے اندر سنت و طریقوں کو اپنائے گا، اپنی حجامت نبی کے طریقے کے مطابق، اپنی شکل نبی کے طریقے کے مطابق، اپنا لباس نبی کے طریقے کے مطابق، برادری کی رسم و رواج پہ عمل نہیں کرے گا، بلکہ خوشی آ گئی تو نبی کی سنت کو سامنے رکھتا ہے، غمی آ گئی تو نبی کی سنت کو سامنے رکھتا ہے، شادی بیاہ آ گیا تو نبی کا طریقہ اپناتا ہے۔ فرمایا ایسا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو رب کی جنت بھی ملے گی اور نبی کا ہمسایہ ہونے کا شرف بھی ملے گا۔ تو پھر آج کے بعد نبی کی سنت پہ عمل کریں گے؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو ساری دنیا مخالف بن جائے، ساری دنیا ایری چوٹی کا زور لگا لے، ساری دنیا جور و جبر کر لے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ لے، اگر ہمارا یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، چاہے سارے مولوی ایک طرف ہو، سارے مفتی ایک طرف ہو جائے، میرے بھائیوں اگر ہمارا یقین نبی کے طریقے پہ ہو گیا، نبی کی سنت پہ ہو گیا، تو پھر میرے بھائیوں کل قیامت کے دن رب کی جنت کے اندر نبی کا پڑوس ہمیں جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس طرح کا یقین بنا لیں اور پھر آگے چلیں میرے بھائی۔ دوسرا خوش نصیب، وقت تھوڑا ہے، دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ ورنہ میں تفصیل بیان کرتا، آپ کو سنت کے حوالے سے بتلاتا، لیکن میرے بھائی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پہلا خوش نصیب آپ نے سن لیا، وہ متبع سنت ہے، وہ بدعات پہ عمل کرنے والا نہیں، وہ رسم و رواج پہ چلنے والا نہیں، وہ لوگوں کی باتوں کو اپنا دین سمجھ لینے والا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ دین ہے تو رب کے قرآن کا نام ہے یا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے۔ اور دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ آؤ اللہ کے نبی کی حدیث سنتے جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قالا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا میرے جس امتی نے صبح کی نماز پڑھ کے اس نے 3 دفعہ یہ وظیفہ کر لیا، 3 دفعہ یہ ذکر کر لیا اللہ کا، اور اس کے بعد شام کی نماز پڑھ کے اس نے 3 دفعہ یہ وظیفہ کر لیا، کائنات کے سردار نبی نے فرمایا ما ینطق عن الہوا والی زبان سے نبی نے فرمایا کہ جو بولے تو رب قرآن بنا دیتا ہے، وہ کائنات کے سردار نبی فرماتے ہیں کہ جس میرے امتی نے صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ وظیفہ کر لیا اور فجر مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ وظیفہ کر لیا، کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے لفظ پڑھ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اخذنا بیدہی، کہ میں اس امتی کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے رب کی جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنا سودا سستا ہے میرے بھائی،
ہم کچی پکی روٹی سے نہیں نکلتے. ہم بزرگوں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، اس سے آگے نہیں جاتے. یہ اللہ کے نبی کا وظیفہ ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں کہ من قال رضیت باللہ، کہ جس نے کہا کہ میں رب کے رب ہونے پہ راضی. اللہ ایک، اللہ واحد، اللہ دستگیر، اللہ غریب نواز، اللہ داتا، اللہ گنج بخش، اللہ ساری کائنات کا پالن ہار، اللہ خالق و مالک، اللہ اولادیں دینے والا، اللہ اولادیں چھیننے والا، اللہ رزق دینے والا، کشادیاں کرنے والا، رزقوں میں تنگی کرنے والا، اللہ بیماریاں دینے والا، بیماروں کو شفائیں دینے والا. یہ عقیدہ بنا لے، من قالا رضیت باللہ ربن، کہ جو یہ عقیدہ بنا لیتا ہے وب محمد نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امام اعظم ہونے پہ راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری کائنات کے امام ہونے پہ راضی، کہ اطاعت کے لائق اگر ہیں تو مصطفیٰ ہے، فرما برداری کے لائق ہے تو مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد رب کے قرآن ہونے پہ راضی اور دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کو یہ اعزاز ملتے ہے، اس کو یہ مقام ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کے ہاتھ کو پکڑ کے رب کی جنت میں لے جائیں گے اور اللہ اس کو نبی کا ہمسایہ بنا دیں گے. تو اللہ کے نبی کا ہمسایہ بننا چاہتے ہیں تو پھر پہلا کام متبع سنت. آج کے بعد رسموں کو چھوڑنا ہوگا، رواجوں کو ترک کرنا ہوگا، نبی کی سنتوں کو عام کرنا ہوگا، نبی کی سنتوں کا پھریرا گھروں کے اندر لہرانا ہوگا، اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہوگا. اور دوسرا کام، یہ وظیفہ صبح و شام 3 دفعہ ہم نے کرنا ہوگا. میرے بھائیوں، نبی کی ہمسائیگی، نبی کا پڑوس اور نبی کا گوانڈ رب کی جنت کے اندر ہمیں مل جائے گا. اور اسی لیے میرے بھائیوں، میں پرچار کرنا چاہتا ہوں، میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بور نہ ہو جائیں. اسی لیے میں آپ کے جذبات کا خیال بھی رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے میں اس حدیث کے الفاظ کو شعروں کی شکل میں بیان کرنا چاہتا ہوں. او جے کرنا دیدار مدینے والے دا، او جے کرنا دیدار مدینے والے دا، تے پھر بن جاتا بیادار مدینے والے دا. او عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا. او تو بن جا تابعدار مدینے والے دا. او گورا کالا عربی عجمی جو بھی ہے، او ویکھو ہر کوئی حبدار مدینے والے دا. او بن جا تابعدار مدینے والے دا. اس لیے میرے بھائی آؤ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کا پڑوس مل جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ یہ وظیفہ 3 دفعہ پڑھنا ہوگا. اور تیسرا خوش نصیب کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ان اول الناس بیوم القیامہ، او لوگوں کل قیامت کے دن رب کی جنت کے اندر میرے وہ بندہ اتنا زیادہ قریب ہوگا جتنا وہ کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑے گا. اور نوجوانوں، گالیاں دینے کی بجائے، میری ماں بہنوں چگلیاں کرنے کی بجائے، اور جھوٹ بولنے کی بجائے، مکر و فریب کی سیاست کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کے الزام تراشیاں لگانے کی بجائے، غیبتیں چگلیاں کرنے کی بجائے، آؤ نا میرے بھائیوں، اپنا قیمتی وقت جو ہے اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے ہوئے گزاریں. کیونکہ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑا، میرا رب اس کو جنت کے 10 درجے بلند کر دیں گے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیں گے. اور یہاں کیا
کہ جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بننا چاہتا ہے، دبرجی والوں، ارد گرد سے آنے والوں، پھر آج کے بعد اپنی دکان پہ بیٹھو، سواری پہ جا رہے ہو، اپنے کھیت کھلیان کا کام کر رہے ہو، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد وضو کے حالت میں اگر ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھتے رہنا۔ پڑھیں گے درود انشاءاللہ؟ تو جب آپ درود پڑھیں گے، آپ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ کے نبی کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھیں گے، تو پھر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رب کی جنت کے اندر اللہ ہمیں نبی کا پڑوسی بنا دے گا۔ تو میرے بھائی، آخر پہ اس نبی کا فرمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرمایہ دار جو ہے وہ بہتر نہیں، صدارت وزارت والا بہتر نہیں، دنیا کے کام کرنے والا بہتر نہیں۔ آپ نے کس کو بہتر فرمایا؟ فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو بندہ تو وہی ہوتا ہے نا عقل مند جو سب سے بہتر بنتا ہے، جو بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہتر کیسے بننا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، قرآن کی خدمت کر کے، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کر کے، قرآن پڑھانے والوں کی خدمت کر کے۔ تو میرے بھائی، یہ آپ مدرسہ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، یقین جانے کوئی تعریف نہیں، منہ پہ تعریف نہیں، میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے دل یہ مرکز دیکھ کے باغ باغ ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائی، اتنا عالی شان مرکز یہ آپ نے جو بنایا ہے آپ کے تعاون سے، تو میرے بھائیوں اوپر چھت پڑنے والی ہے، ابھی بڑے اخراجات ہیں۔ تو میرے بھائی، کیوں نہ پھر ہم اس بھائی کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، ہم اپنا تعاون رمضان کے مہینے میں دل کھول کے کریں۔ آؤ وقت ہے، اللہ کے نبی کی جنت، رب کی جنت چاہتے ہو، اللہ کے نبی کا جو ہے وہ دعائیں لینا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے اس بندے کے لیے دعا کی ہے، کس کے لیے؟ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، دینے والے بن جاؤ۔ تو اس مدرسے کے ساتھ آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے۔ تعاون کریں گے انشاءاللہ؟ جس طرح کا بھی تعاون ہو سکا انشاءاللہ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ اینٹوں کی، یہ مٹیریل کی، یہ دوسرے جو معاملات ہیں ان کی ابھی اشد ضرورت ہے اور کام کافی پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے سارے بھائی اس رمضان کے مہینے کے اندر دل کھول کے آپ نے تعاون کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حسن ظن رکھتے ہوئے آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ رب کے دین کے اوپر لگے گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہماری بچیاں، یہاں پہ وہ قرآن کی تعلیم پڑھیں گی، پڑھانے والے پڑھائیں گے، خرچ کرنے والے پیچھے سے خرچ کریں گے، تو وہ کیا بن جائیں گے؟ خیر بن جائیں گے، وہ بہترین بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دینی مدارس جو ہیں ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے جانی، مالی، ہر قسم کا تعاون اللہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھائی یہ کام آسان طریقے سے کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے علم کے اندر، ان کے عمل کے اندر، اور ان کی جو ہے وہ کوششوں کاوشوں کے اندر اللہ برکات فرما دے، اور اللہ اس مرکز کو تا قیامت آباد اور قائم فرما دے، دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور جو میں نے بیان کیا اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرما ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللهم انا نسألک جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار اللهم اشفنا شفاء عاجلا اللهم اشفنا شفاء كاملا اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے، عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، مولا مجھ سمیت جن جن کے والدین دنیا کے اندر نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جنت الفردوس کا اللہ مقام عطا فرما دے، مولا جن کے والدین، جن خوش نصیبوں کے والدین زندہ ہیں اولاد کو تابع دار بنا دے، مولا اس مجمع کے اندر کوئی بیمار ہے شفا دے دے، مولا کوئی بے اولاد ہے نیک صالحہ اولاد عطا فرما دے، مولا اگر کوئی مقروض ہے قرض ادا فرما دے، مولا اگر کوئی دکھیار ہے کوئی پریشان ہے مولا اس کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ملک پاکستان کے حالات بدل دے، اللہ ملک پاکستان کے حالات بدل دے، نیک صالح حکمران عطا فرما دے، مولا غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہم انصر اخانا المسلمین فی کشمیر، اللہم انصر اخانا المسلمین فی فلسطین، اللہ فلسطین کے مظلوم مسلم کی داد رسی فرما، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے، اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے، اللہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، اللہ ہم بے بس ہیں، مولا ہم بے بس ہیں، مولا تو اپنے لشکروں سے ان کی حفاظت فرما دے، مولا اپنی قوت سے ان کی حفاظت فرما دے، مولا بڑا ظلم ہو رہا ہے، مولا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بے یار و مددگار مولا گھاس کھانے پہ مجبور ہے، مولا بھوکے مر رہے ہیں، مولا ان کی حفاظت فرما دے، ان کی مدد فرما دے، ان کی مشکلیں آسان فرما دے، مولا جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے مولا ان کی مدد فرما دے، مولا جو انتظام انصراف کیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، مولا اس جامعہ کو مرکز کو دن رکنی رات چنی ترقی عطا فرما دے، مولا اس کے اندر اور برکتیں نازل فرما دے، رحمتیں نازل فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔